خواہشاں کو ڈکیا قرآن نے کسے تھان تے نہیں فرمایا کہ جنہیں چھڑیا اپنی خواہشاں وہ جنت پائے گا۔ سورہ نازعات سورہ نازعات کے اندر 30ویں سپارے کے اندر پروردگار نے جنتی تے دوزخی انہاں دی پہچان اس دنیا میں وسیع کٹھے ایکو جگہ دے اور دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کی کرنا چاہیا سورۃ نازعات 29 ساڈے دین دے کے آکڑیا دنیا دی زندگی رو کے رکھ لیا انہوں ہی مقصد بنا لیا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ او دا ٹھکانہ صرف جہنم ہی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور فرمایا ریاؤ بندہ جڑا اپنے رب تو ڈردا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اور اپنے نفس نو خواہشاں کو روکنا ہے اللہ فرما رہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اور ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ پروردگار نے اس آیت کریمہ دے اندر جنتیاں دے جہنمیاں دی پہچان دس دیتی۔ جہنمیاں دا کام ہے نفس دی خواہشاں پوریاں کرنیاں، جو منگدا ہے وہی دینا، یہ نہ ویکھنا شرع کی کہندی رب کی کہندا ہے اللہ سونا انہوں حرام کیتا اس کے حلال جائز کہ ناجائز نہ، جو منگے وہی دینا، جو منگدا ہے وہی دینا۔ پروردگار فرماندا ہے یہ جہنمیاں دی نشانی ہے، سمجھو دا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنتیاں دی یہ نشانی ہے جڑا اپنے نفس پہ قبضہ رکھنا ہے، یہ خواہشاں منگتا ہے روک دینا ہے۔ پروردگار فرماندا ہے یہ ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ قرآن ہے۔ 1.25 لاکھ نبی باب آدم علیہ السلام تو لے کے دنیا نو یہ ہوئی مقصود حیات دستے لگے آئے کہ لوگوں نفس کو راضی کرنا یہ دنیا کا مقصد نہیں، اس نظام حیات کا مقصد نہیں، رب کو راضی کرنا مقصد ہے۔ توجہ ہے مسلمان بندہ بالکل شادیاں کرنا جی انداز بالکل سادہ۔ پروردگار نے کہ خالق کو راضی کرنا یہ مقصود حیات ہے، نفس کو راضی کرنا نہیں۔ اللہ پاک نے نفس کو ایسا جوڑیا ہے رب راضی کریے تو یہ نہیں ہوتا، یہ راضی کریے تو رب نہیں ہوتا۔ پروردگار نے دو جوڑیا ہی ایسا
اگر کوئی بندہ آخر نا میں دونوں راضی کرنا یہ محال ہے جو نہیں فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں نویں نظام بنا جڑے یہ پیچھے مفکرین بیٹھے سن انہاں لانتیاں کی سوچیا نبیاں کا مقابلہ انہاں آخیا انہاں دیتا ہے یہ اصول کہ بھائی خدا کو راضی کرنے کے لیے انسان آیا ہے تساں دینا ہے انسان اپنے آپ کو راضی کرنے سے جی میں راضی کر سکتا کرو پہلا اصول نہ یہ بنا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہوں اس مقصد انہیں ایک اور اصول بنایا یہ دوسرا اصول دوسرا ستون اس لانتی نویں ماڈرن نظام کا تیار ہونے لگا ہے کہ بھائی طاقت قوت طاقت حاصل کرنا ہے قوت حاصل کرنی ہے کیوں جی کہ خواہش جب ہر پوری کرنی ہے تو طاقت ہو گئی تو یہ پوری ہونی طاقت نے تین قانونی حکومت بھاج پنجاؤ مالی مال ہو گئی طاقت ماڑے کی طاقت نہیں ہوتی ہر کوئی سمجھ جائے افرادی بندے جو کیوں تین طاقت یہ تین طاقتیں جس طرح بھی حاصل ہو سکتی ہیں تین طاقتیں حاصل کرنا یہ دوسرا ستون اور اصول ہے یہ ضروری ہے کتنے اصول ہو پہلا کیے نفس خوش کرنا جنہوں آج کل کہیں گے رانجھا راضی کرنا رانجھا راضی کرنا یہ پہلا مقصد ہے ہر کسی کا رنگ بڈھی کا بھی رانجھا راضی بندے کا بھی رانجھا راضی ہر کسی کو کھلی آزادی دو جی میں رانجھا راضی ہوتا کرو پہلا دوسرا کی سی رانجھا راضی کرنے سے طاقت چاہیے لہذا طاقت حاصل کرنی چاہیے یہ دوسرا ستون اور اصول ہے طاقت کے لیے تین قسم کی قانونی مالی افرادی تین طاقت اکٹھیاں کرو یہ ضروری ہے تیسرا بھائی طاقت جو حاصل کرنی ہے جی نیکی اور بدی اور خیر و شر نیکی بدی جو پیچھے مانا ہوتا چلتا سی نیکی بدی کا جو تصور نبیوں کے پاس ہے اگر وہی تصور رہے گا پھر تو ممکن ہی نہیں طاقت حاصل کرنا قانونی مالی افرادی کیوں پروردگار نے تو انہیں پانی مار دیتا وہ فرماندا ہے اساں جنت دینی انہوں ہے جڑا دنیا میں اچھے ہون دے خیال نہ کرے سبحان اللہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا اللہ اللہ کیمرہ ایک جگہ تے رکھے
مفتی فضل احمد چشتی صاحب پروردگار فرماتا ہے دنیا یہ دنیا کا جان وہ آخرت کا فرماتا ہے وہ آخرت کا جہان اسا انہوں ہی دینا جڑا اس دنیا کے اندر اونچے ہونے کا خیال نہیں رکھتا کیوں گل کی تھی لا علوم ولا فسادا پروردگار اشارہ ماریا ہے اے لانتی ضرور فساد پاوے گا جڑا دنیا کے اندر فرعون بننا چاہتا ہے جڑا کمینہ اونچے ہون دے ارادے کرے گا جڑا اللہ دے فقیر داتا لی حجری واਂਗੂ نیواں بن کے رہنا چاہتا ہے میری گلا تھوڑا دل مان رہے کہ سبحان اللہ بالکل ساتھیاں ہونگیاں گہریاں ایڈیاں باطل دیاں اندرہ اندروں چیکاں ماروں توجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ سجنا نیکی بدی دا تصور نیکی کینوں کہندے نے نیکی کیڑی ہوندی ہے بدی کینوں کہندے نے بدی کیڑی ہوندی تصور حقیقت مانا جے نبیاں والا رہے پھر طاقت حاصل نہیں ہوندیاں کہ جے ہون بھی صحیح کہ وہ طاقت آج دے مسکینہ دی طاقت بن لی ہے وہ کبھی شیطان دی طاقت میں بن لی فاروق اعظم کو طاقت آئی حضرت ابو بکر کو طاقت آئی حضرت عثمان غنی کو طاقت آئی انہوں طاقت حق واسطے استعمال فرمائی ہے اپنی دار واسطے نہیں اپنے آپ کو مسکین بنا کے رکھیا وہ بادشاہیاں چاہنے والے نہیں سن وہ اپنے آپ کو کر کے خیال نہیں کر رکھتے وہ نیواں ہی ہونا چاہتے سن پروردگار نے انہوں نے اونچا کر دیتا ادھر ویکھ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے لیکن سجنا انہوں کو پہلو بادشاہ نے بننے ہور سن حضرت یوسف کا بننا اور سی حضرت یوسف علیہ السلام اونچا نہیں تھا ہونا چاہتے اللہ وحدہ لا شریک میں حضرت یوسف نو بندے تو تخت پہ بٹھایا رب نے اونچا فرمایا کہ حضرت یوسف نو پروردگار نے اونچا فرمایا حضرت یوسف نے زندگی بھر ہمیشہ حق کی خدمت کی تھی کبھی ناجر اپنے نفس کی خواہش نفس مراد نہیں کیتا طاقت بنانے خیال نہیں سن رب نے بنائی ہے حضرت پاک نے اللہ واسطے استعمال فرمائی ہے اپنے واسطے
استعمال کی ایک دن کھاندے سن حضرت یوسف ایک دن کھاندے سن ایک دن ناغا کردے سن کپڑے موٹے ان دے بے چین رکھنے والے پاؤندے سن فرماندے سن میں اس واسطے نہیں کرنا تاکہ کوئی ماڑا مینوں بھول نہ جائے ماڑے مینوں یاد رہن جب آپ بے قرار دیکھاں گا تو ضرور دوجے دی بے قراری یاد رکھاں گا جب آپ کو عیاشیاں پاواں گا دوجے کتنے دوجے کا دکھ سیانے کہندے نہیں دھوپ دی قدر چھاں دی قدر انہوں ہی ہوندی ہے جڑا دھوپے بیٹھا لوگ نہیں گل لمبی بھی ہوتی نیکی تے فضیلہ مانا نبیاں دے کول کی سی نیکی کینوں کہندے نے وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے بدی کس کو کہتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے وہ بدی ہے جو اللہ کی رضامندی کا سبب ہو گیا ہے اور ذرا توجہ رکھنا نئی دنیا کا تیسرا ستون جیسے بن لگا اصول بن لگا مفکرین بیٹھے بڑے بڑے سکالر لوگ یورپ کے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں یہ وہ کیا کریے نئی دنیا جو بنانی ہے انسانیت و خدمتگار وہ کٹھے ہو گئے سبحان اللہ بات یہ ہے مقصود حیات ہے نفس کو راضی کرنا اس کی خواہشات کو پورا کرنا اس کے لیے طاقت حاصل کرنا ضروری ہے طاقتیں تین ہیں تو تین طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے نیکی اور بدی کا معنی بدلنا پڑے گا اب نیکی کیا ہے نئے زمانے کی نیکی بھی سنو اور نئے زمانے کی ذرا بدی بھی سنو سبحان اللہ ہاں پھر تمہیں پتہ لگے گا آج دے نیک کون ہوں دے آج دے بھڑے کون ہوں سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ مصطفیٰ چشتی زندہ باد جو ہے سونا ہوں گل سمجھ یہ پچھلے لگتا یہ اندر وضاحت زیادہ کرنی پڑی پھر سمجھ اسلام نے نیکی کا معنی کیا بتایا چینل تو نہیں کیا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب ہو ایسے ہے نا یورپ والوں نئی دنیا کے نظام بناؤ والے مفکرین جب سر جوڑ کے بیٹھے نے انہیں کی خباست کو لگی کی مہربانی کی نیکی انہیں آخیا بھائی طاقت حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہو وہ نیکی ہے چاہے وہ خدا کا انکار ہو رسولوں سے دشمنی ہو والدین کا قتل ہو تھی بہن کی عزت بیچنے جنوں خدا رسول دے پچھلے 1.25 لاکھ نبیاں نے نیکی آخیا ہے وہ ساری نو قتل کرنا پڑا نیکی وہ ہے جو طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لہذا کفر اگر اس طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو فرض ہے کفر فرض ہے بدکاری زنا عیاشی جھوٹ فراڈ چکر بازی کم تولنا ٹھگ بازی جو بھی ہے طاقت حاصل کرنے میں جو چیز مددگار بنے وہ نیکی ہے اگر وہ
نبیوں کی نیکیوں میں سے کوئی ہے کسی علاقے میں کسی وقت کسی شخص کے سامنے اس کو استعمال کرنے سے طاقت حاصل ہوتی ہے تو فرض ہے، لیکن یہ سمجھ کر نہیں کہ یہ خدا کو راضی کرنے کے لیے نیکی ہو رہی ہے، نہیں، یہ اپنی طاقت حاصل کرنے کے لیے نیکی ہے۔ اس گل کو سمجھنا نیکی کیا ہے ان کے نزدیک؟ طاقت حاصل کرنے کا جڑا سبب ہوگا ذریعہ ہوگا وسیلہ بنا جہدے نال طاقت حاصل ہو۔ کیڑی طاقت؟ طاقت ہے مالی، قانونی، مالی، افرادی، یہ طاقت حاصل کرنی ہے، یعنی قانون حاصل کرنا، قانونی طاقت بنانی ہے اپنی واسطے۔ جھوٹ جو بھی ہوتا ہے کفر بولو جو مرضی کرو، لیکن دیکھو موقع ہے، ضرورت ہے، ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے اس وقت۔ ایس کفر نال سانو طاقت مل جائے گی، قانونی طاقت آ جائے گی، مال ملے گا، عملہ پورا ہمارے قبضے ہوگا، یا خود اسی کی طاقت والے کسی نہ کسی پاسوں جزوی کلی کچھ نہ کچھ حاصل کر لیں گے۔ لہذا طاقت حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذریعہ بنے گا وہ نیکی ہے۔ کیا کتنا سونا من ہے، سمجھ نہیں لگی نے؟ میں اقبال دے وچوں جڑا یورپ دا پورا گہرا مطالعہ رکھنے والا رمز شناس ہے، بعد سناواں گا میں اپنے یہ سمجھو دا خلاصہ پنجابی ٹھیک سمجھا رہا ہوں۔ دیکھو گل سمجھا جی، ہونا کیا بھائی، اگر کفر نال، برائی نال، گستاخی رسول نال، گستاخی اولیاء نال، والدین دے قتل نال، ماں بہن رشتے داراں دے مارن نال اگر وہ طاقت حاصل ہوگی، قانون تھوڑے قبضے آؤں گا، حکومت جسا بن گئے، مال ملتا ہے، نفری بنتی ہے، سجے کھبے تھوڑے باڈی گارڈ ہوں گے، ہر پاسے تھوڑا روب چلنا ہے۔ اگر یہ ہو جائے طاقت حاصل کرنے کوئی بھی برائی کرنی پڑتی ہے تو انہیں حاصل ہونا ہے، پھر وہ برائی فرض ہے۔ اور اگر اسلام کی کوئی نیکی ہے، مثلا نماز پڑھنی پہ جاتی، لیکن نماز پڑھنے والے فائدہ ہے، لوگ یہ سمجھن گے یہ مذہب والا ہے، ووٹ دے دیں گے، مذہبی لوگ پھنس جان گے، جتنے مذہب کی نیکی اپنا مذہبی لوگ پسند، مال آوے، طاقت بنے، قانونی، افرادی، مالی، اتنے وہ اپنا لو نیکی ہے، لیکن وہ مقصد طاقت رب نہیں، مقصد طاقت رب نہیں، مقصد طاقت رب نہیں۔ لکھ لعنت ہو یہ بھیڑیاں نیتاں کرے، وہ ساڈا رب العالمین کو پہلو دل ویکھنا، نہ ڈالے ویکھنا، نہ چھالے ویکھنا، ہاں جی، نہ مسیطہ ویکھنا، نہ حج ویکھنا ہے۔ ساڑھے سونے نبی نے فرما جڑیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضور نے فرمایا رب تھوڑی شکلاں وال نہیں ویکھنا، رب تھوڑے مال وال نہیں ویکھنا، رب تھوڑے نیتاں وال ویکھنا ہے، تھوڑے کرتوتاں وال ویکھنا ہے، نبی کی شریعت کے مطابق ہیں کہ نہیں۔
نیکی کا مانا سمجھ آ گیا نویں ماحول کی نیکی دسنا زمانے نویں دے پیر کیویں نیک ہوندے موٹی کیویں نیک ہوندے عوام دے بندے کیویں نیک بنتے ہیں اس طرح نہیں ہوں برائی کا مانا دسیا تو برائی بنا کے تو برائی وہی رہنی نبیاں والی جہاں نبیاں دسیا برائی کا مانا وہ رہتا نا پھر نہیں سارے کو طاقت آنی طاقت نہیں آنی تو نفس نہیں کھایا نفس جہا ہے بھوکا رجدا ہی نہیں یہ رجاؤنا یہ رجاؤ طاقت چاہیے طاقت نیکی دے بدی کا مانا بدلنا چاہیے انہوں نے آخیا بھی برائی برائی انہوں کہتے ہیں جی طاقت حاصل کرنے کی رکاوٹ بنے اگر وہ خدا دا فرض ہے قرآن دا حکم 1.25 لاکھ نبیاں دی سنت جو مرضی لیکن تمہاری طاقت حاصل کرنے میں جب رکاوٹ ہے تو بدلی ہے اگر کوئی اس کا پرچار کرے وہ انتہا پسند ہے اگر اس کے متعلق کوئی عملی قدم اٹھانا چاہتا ہے تو دہشت گرد ہے برائی وہ برائی کو برائی کیا چیز ہے برائی کیا ہے برائی وہ نہیں جو خدا کو ناراض کرے خدا کیا ہوتا ہے لانتیاں تو بولنے پینے نے سمجھاؤں بولنے پینے نے نقل کو بادشاہ بولوں گا دساں گا کہ اللہ معاف کرے نیٹ شاہ اس نظریے یورپ کے اس سارے نظریے کی بنیاد رکھنے والے کتے جڑے نے وہ سائنسدان اتنے فلاسفہ بیٹھے نے انہوں کا پیو نیٹ شاہ سی پرانا وہ کہتا ہے ڈارون جی تو کہتے ہیں بھائی انسان وہی جو اپنا لوہا بنائے آہنی طاقت جب یہ اٹھتا ہے تو خدا بھی سو جاتا ہے اور برائی کی بنی طاقت میں رکاوٹ جو طاقت میں رکاوٹ بنے اگر طاقت حاصل کرنے میں یعنی قانونی طاقت مالی طاقت اور افرادی طاقت حاصل کرنے میں اگر پردہ رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے روزہ رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے مدرسہ رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے حلال حرام کی تمیز کرنا رکاوٹ بنتا ہے تو برائی ہے حیا میں رہنا اگر رکاوٹ بنتا ہے برائی اگر پرلے درجے کا بغیرت کنجر بن کے فلمیں پہنچ کے روپیہ آتا ہے تو طاقت آتی ہے تو اگلے افسر بھی آتے ہیں وہ کہتا پاوے زمانے کا میرے حرام کا بننا وہ بھی میرا فرض ہے وہ جی شاید لبنا چاہتا تھا وہ تو لبھی ہے ہوں میں سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی میں دس دیتا ہے رخ بندیاں کا کدھر نہیں ہوتا ہر کسی کا رخ نہ دس پوے نہ اگے ملا چھپے سکتا ہے نہ پیر چھپ سکتا ہے نہ کوئی چھپ سکتا ہے قول قلندر سادہ قلندر فرماتا اقبال افکار جوانوں کے
فلاں فلاں قسم اللہ کی کر کے آنا لکھ پردے پا کے آوے اپنی سیرتی میں پھر آگے چھپ نہیں سکے گا میرے موضوع نو سمجھ لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ماڈرن زمانے دی نیکی کیا طاقت حاصل کرنا دوسرے لفظ جن کہہ سکتے ہو فرعون بننے کے لیے جو کام دے وہ نیکی ہے اور فرعون بننے میں جو رکاوٹ بنے وہ برائی ہے وہ برائی ہے چشتی ایڈی وڈی گل کی کہ تیرے کو حوالے بھی ہیں وہ گل کر دیتی ہے جی اچھی سنی کدی قسم ذات بھی کر گیا نا جو قبضہ قدرت میری جان ہے جو میں بیان کیتا ہے اگر سکولوں کی کتابیں جناب میں نک بڑھا لیکن تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں ہوتا تسی خود وہ نشہ جو ہے نا ترائے اصول انہوں نے نشے کی بستی تسی خود مست ہوتے ہو جو پڑھ رہے ہوتے ہو تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی یہ اس لیے سمجھ ہوتی ہے جس لیے اس کمینے نفس کو نت پا کے اس لیے بندہ سرکش گھوڑے نو داتا علی حجویری کے شیر ربانی ہاتھ پاؤں اس لیے اکھاں کھل جانی ہے اللہ نظر خیرت کے پاس صبر کے سوا کچھ اور نہیں سکولوں کی کتاباں میرے سامنے لایا ہو اگر میں سارا کچھ اتوں نہ بتاؤں لیکن میں اس لیے کلندر اقبال کا حوالہ دے جانا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد یہ نہیں میں تھوڑے کو لالچ رکھ کے بیٹھا لالچ رکھ کے بابا نے یہ بولوں چلاوا اللہ اکبر اقبال دی کتاب ہے پیام مشرق پیام مشرق میں ایک نظم ہے فارسی میں یہ کتاب فارسی کی ہے اس کا نام ہے خرابات فرنگ کیا نام ہے اس کا تعلیم یافتہ قوم ہے بغیر سمجھ نہیں یہ خرابات فرنگ لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا خرابات فرنگ ایک ہوتا ہے شراب خانہ اس کو شراب خانہ بھی کہتے ہیں میں خانہ لیکن یہ نام اس کا جامع نہیں
جامع نام نہیں. شراب نوشی کی بدی کو ظاہر کرتا ہے لیکن شراب خانے میں بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ نام ان ساری بدیوں کو ظاہر نہیں کرتا. لہذا ادیب لوگوں نے اس کے لیے نام نکالا ہے خرابات. خرابات کا مطلب ہے جن سارے کام میں لانتی سارے کام خرابات جمع خراب نہیں سارے کام ہی خراب ہو سارے خراب کمانا جڑا مرکز ہو گئی اس کو ٹھیک ہے. تو شراب خانے کا نام ہوں گار بات وہ شراب تھوڑی خالی بہت کچھ ہوتا کہ نہیں ہوتا. یہ تو جڑے اس محلے کے انہوں نے پوچھ کے دیکھو میں پھر بھی سنی سنائی کرنا. خرابات روشنی جو رکھتے